شہزادی عنایا کی آنکھوں میں نیلم سا پانی لہراتا تھا جب وہ اپنے باغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ باغ عجیب تھا، پھولوں کی خوشبو ہوا میں مستی کرتے ہوئے لگتی تھی اور پیڑوں تلے گلاب کی پتیاں نرم ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس باغ میں ایک راز چھپا تھا۔ رات ہوتے ہی یہ پھول مرجھا جاتے تھے اور ان کی جگہ سیاہ کانٹے اگ آتے تھے۔ ایک دن شہزادی عنایا نے ایک بوڑھے آدمی کو باغ کے پیچھے دیکھا۔ وہ ایک جادوگر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی چھڑی تھی جس پر وہ کچھ بڑبڑاتا ہوا نظر آیا۔ شہزادی عنایا چپکے سے اس کے قریب گئی اور دیکھا وہ چھڑی سے پھولوں کو چھو رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے چھڑی پھولوں کو چھوتی گئی وہ کھلنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ شہزادی عنایا نے پوچھا۔ جادوگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جادوگر آزاد ہوں۔ اس باغ پر ایک کالا جادو ہے جو رات ہوتے ہی پھولوں کو مرجھا دیتا ہے۔ میں اپنی چھڑی سے ان کی جان بچاتا ہوں۔ شہزادی عنایا نے سوچا، شاید وہ اس جادو کو توڑنے میں میری مدد کر سکے۔ انہوں نے جادوگر آزاد سے باغ کے راز اور جادو توڑنے کا طریقہ بتانے کی التماس کی۔ جادوگر نے رضامندی دی، لیکن ایک شرط پر۔ شہزادی، جادوگر نے کہا، یہ کالا جادو بہت طاقتور ہے۔ اسے توڑنے کے لیے ہمیں پورے چاند کی رات کو سیاہ کانٹوں کے بیچ کھلنے والے ایک اکیلا سفید گلاب لانا ہوگا۔ لیکن وہ بہت خطرناک ہے۔ رات ہوتے ہی وہ کانٹے زہریلے ہو جاتے ہیں۔ شہزادی عنایا نے بنا جھجک حامی بھر دی۔ وہ اپنے باغ کو بچانا چاہتی تھی۔ پورے چاند کی رات آئی۔ شہزادی عنایا اور جادوگر آزاد باغ میں گئے۔ کانٹے اب زہریلے ہو چکے تھے، لیکن جادوگر نے اپنی چھڑی سے شہزادی عنایا کے لیے راستہ بنایا۔ وہ دھیرے دھیرے سفید گلاب کے پاس پہنچے، لیکن ایک آواز نے انہیں چونکا دیا، شہزادی عنایا، رک جاؤ۔ یہ آواز شہزادے ویر کی تھی، جو کہ شہزادی عنایا کے بھائی تھے۔ بھائی جان، آپ یہاں؟ شہزادی عنایا نے حیران ہو کر کہا۔ شہزاد ویر نے غصے سے کہا، میں تمہیں جادوگر آزاد کے جھوٹ سے بچانے آیا ہوں۔ وہ کالا جادو نہیں کرتا، وہ خود یہ جادو لگاتا ہے۔ شہزاد ویر نے غصے سے کہا، میں تمہیں جادوگر آزاد کے جھوٹ سے بچانے آیا ہوں۔ وہ کالا جادو نہیں کرتا، وہ خود یہ جادو لگاتا ہے۔ شہزادی عنایا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جادوگر نے ان کی مدد کی تھی، وہ جھوٹ بولتا کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، وہ سچ کہہ رہا ہے شہزادی، میں ہی وہ کالا جادو لگاتا ہوں، لیکن اس باغ کی خوشبو سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ میں یہ طاقت اچھائی کے کام میں لانا چاہتا ہوں۔ شہزاد ویر نے تلوار نکالی اور جادوگر پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ شہزادی عنایا نے آگے بڑھ کر روک لیا۔ رک جاؤ بھائی جان، شہزادی عنایا نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کہا، جادوگر نے مجھے سچ بتایا ہے، وہ یہ طاقت لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ شہزاد ویر نے تلوار واپس لے لی۔ وہ جادوگر کو گھورتا رہا، پھر شہزادی عنایا سے کہا، اگر یہ سچ ہے تو تم اس سفید گلاب کو لے کر جا سکتی ہو۔ شہزادی عنایا نے خوشی سے گلاب توڑ لیا۔ اس گلاب کی خوشبو پورے باغ میں پھیل گئی۔ سیاہ کانٹے غائب ہو گئے اور پھول پھر سے کھل اٹھے۔ صبح ہوتے ہی باغ پھر سے رنگوں سے بھر گیا تھا۔ جادوگر آزاد نے شہزادی عنایا اور شہزاد ویر کو بتایا کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال دوسروں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں کرے گا، اور اس طرح باغ پھر سے خوشحال اور رنگین ہو گیا۔